آج کی کلاس کا جو لب لباب ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ چند گزارشات کرنا ہے۔ گزارشات کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ تمام ٹیچرز جتنے بھی کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کے دماغ کے اندر ایک بچہ چل رہا ہونا چاہیے۔ ایک بچہ وہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک بچہ وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک بچہ وہ جو یہاں 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 یہاں۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ انفرادی توجہ ہر بچے پر۔ سمجھ آ رہی انفرادی توجہ کیا ہوتی ہے؟ ہر بچے پر انفرادی توجہ ہو۔ جب انفرادی توجہ ہر بچے پر ہوگی نا تو کوئی بھی بچہ کلاس میں کھیل نہیں رہا ہوگا، کوئی بھی بچہ اپنی کرسی سے ٹیڑھا ہو کر نہیں بیٹھا ہوگا۔ انفرادی توجہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ، یہ نہیں ہے کہ انفرادی توجہ ہر بچے کا کام میں نے چیک کرنا ہے تو وہ انفرادی توجہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک کا میں کام چیک کر رہا ہوں 16 بچے کھیل رہے ہیں، یعنی ایک کام میں مگن ہو گیا ہوں اور جو باقی بچے ہیں وہ اپنے کام میں مگن ہے۔ جی وہ کوئی لگا ہوا ہے، کوئی کھڑکی سے جھانک رہا ہے، کوئی دروازے سے باہر جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی پوچھ نہیں رہا آتے ہوئے، کوئی پوچھ نہیں رہا جاتے ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے ٹیچر کلاس میں ہے یا ٹیچر کلاس میں نہیں ہے، ایک ہی بات ہے۔ اگر ٹیچر کا کلاس میں ہونا بچے کو پتہ نہیں ہے کہ ٹیچر کلاس میں ہے، بچے کو فیل نہیں ہوتا کہ ٹیچر کلاس میں ہے، تو آپ کلاس میں پریزنٹ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب آپ کلاس میں ہوں یا نہ ہوں بچے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ٹیچر کلاس میں ٹیچر ہوتی ہے تو بچے شور کرتے ہیں، نہیں ہوتی ہے تو بچے سکون میں ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، جو مین ٹاپک میں کرنے لگا تھا بات وہ یہ تھی کہ بچے کو انفرادی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انفرادی توجہ یہ ہے کہ بچے اس نے کام سنا دیا نا تو میں اس کا کام سن رہا ہوں، تو وہ باتیں کر رہا ہے نا تو مجھے اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یعنی اس نے سبق سنا دیا جو مرضی کرے، اس نے سنا دیا اب تو میں اس کا سبق سن رہا ہوں تو اب یہ جو مرضی کرے، اس کا سبق سن رہا ہوں تو اب یہ تینوں جو مرضی کریں۔ یعنی ٹیچر کا ان تینوں سے دھیان ہٹ جاتا ہے، انہوں نے تو سبق سنا دیا ہے، اب یہ تین بچے پوری کلاس کو ڈسٹرب کر رہے ہوں گے، ہمارا یہ دھیان یہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات انفرادی توجہ کی پہلی بات جو ہے جہاں سے سٹارٹ ہے وہ یہی ہے کہ انفرادی توجہ دینی ہے بچے پر۔ اس بچے کو احساس ہوگا ٹیچر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہلنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے کہ میں ہلا تو ٹیچر کی آنکھیں میرے پہ ہیں، یعنی کہ ہر بچے پر ٹیچر کی آنکھ ٹکی ہونی چاہیے۔ دین آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ میری واقعی توجہ ہر بچے پر ہے، اور ہر بچہ غلطی کرنے سے پہلے سوچ رہا ہو کہ میں نے یہ پین بھی ادھر اٹھا کے رکھا نا تو ٹیچر کو پتہ چل جانا ہے۔ اتنا اٹینٹو ہو کر ٹیچر کلاس میں بیٹھا ہو۔ کیا آپ ایسے بیٹھتے ہیں؟ یعنی پوری کلاس میں جو ہو رہا ہوتا ہے سارا آپ کو پتا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کلاس میں جو ہو رہا ہے۔ پکی بات ہے، چلیں انشاءاللہ نیکسٹ میں دیکھوں گا، خود بھی چیک کروں گا۔ جہاں تک میں اوبیسلی بات ہے کیمرے میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہوں تو 16 کیمراز لگے ہوئے ہیں آپ کے کیمپس میں، تو 16 کیمراز کے اندر جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ یہی سین نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ٹیچر ہے بھی اور نہیں بھی، ہے بھی اور نہیں۔ اگر ٹیچر ہے تو اس نے اپنے ہونے کا احساس پتہ کیسے دلانا ہے؟ گنڈاسا پکڑا سلطان رائی کہتا اوئے میں کہنی ہاں چپ، یعنی وہ کیسا سین ہے، یہ آواز دور تک جاتی اوئے، یعنی یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا یہ ایجوکیٹڈ ٹیچر کی آواز ہے؟ میں 3rd فلور پہ تھا، مجھے 2nd فلور سے 1st فلور سے 3rd فلور پہ آواز آئے، ٹیچر صرف اپنی کلاس کو ڈسٹرب نہیں کر رہی ہوتی، باقی 2 فلور کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے، ساری کلاسز، وہ 13-14 کلاسز کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے۔ وہ جو اونچا بولے اس کو نہیں پتا میں اونچا بول رہی ہوں، یو انڈرسٹینڈ؟ اس کا مطلب ہی نہیں، بچے کو اٹریکٹ اپنی طرف کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اونچا ہی بولیں، بچہ تو آپ کی خاموشی سے بھی بیچارہ چپ ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈینٹس 1 منٹ کی خاموشی بچے کو آدھا مار دیتی ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ وہ سارے کام جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں نا وہ سارے آہستہ آہستہ سیدھے ہو جائیں گے کہ اب کچھ ہونے والا ہے۔ ٹیچر غصے میں، اس کا مطلب ہے کہ آپ چیخیں گے نا تو چیخوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، آپ دوسروں کو بھی ڈسٹرب کریں گے، اپنا بھی گلا پھاڑ رہے ہوں گے۔ انفرادی توجہ بہت ضروری ہے، اس بچے کو پتا ہو، اس کو پتا ہو، بچے ایسے بیٹھے ہوں جیسے امتحان دے رہے ہیں، پھر بچہ اچھا پڑھتا ہے، بہترین پڑھتا ہے۔ تو جب بچہ اپنی مرضی کے مطابق چل رہا ہوگا، ہم ایک کا کام چیک کر رہے ہیں اور باقی اپنے مطابق ہی چل رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کلاس موجود میں نہیں ہیں۔ آپ کا آنا یا نہ آنا اس سے کوئی بچے کو فرق نہیں پڑتا، آپ کے ہونے سے فرق پڑنا چاہیے، آپ کے نہ آنے سے تکلیف ہونی چاہیے کلاس کو، یو انڈرسٹینڈ؟ اسے کہتے ہیں انفرادی توجہ دینا۔ انفرادی توجہ سے مراد ہم یہ لے لیتے ہیں جی ہر بچے کو پکڑ پکڑ کر اس کو جی اپنے پاس بلا کر سنوں گا، اس کو پاس بلا کر سنوں گا، اس کو پاس بلا کر سنوں گا، یہ انفرادی توجہ نہیں ہے۔ انفرادی توجہ یہ ہے بچے کو بھی احساس ہو کہ میں کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں، ہر وقت احساس ہو، یہ نہیں ہے کہ سبق سناتے ہوئے اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میں کلاس میں ہوں، یا اپنا لیسن سناتے ہوئے اس کو احساس ہو رہا ہے میں کلاس میں ہوں،
اسے ویسے ہی احساس ہونا شروع ہو جائے کہ میں کسی بھی نکر میں بیٹھا ہوا ہوں نا، ٹیچر کو میرا پتا، اس کی نظر میرے پہ ٹکی ہوئی ہے، ٹیچر بیٹھی ہے کام چیک کر رہی ہے، ادھر کا بچہ ایسے اس کا ہاتھ ہلا، ویسے ہی پتا چل گیا جی علی سٹینڈ اپ، ہاتھ کیوں ہلا تھا، سوری مس، سیدھا ہو جائے گا۔ اب باقیوں کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ علی کا تو صرف ہاتھ ہلا ہے، تو جو یہاں سے کرسی موڑ کے ادھر کو بیٹھا ہوا ہے اس کا ٹیچر کو کیا پتا ہو، یعنی اپنی اس کرسی والے نے منہ ادھر کو کیا ہوا ہے، ادھر اس والے نے منہ ادھر کو کیا ہوا ہے۔ کیا یہ کلاس میں ٹیچر کا ہونا یا نہ ہونا برابر نہیں ہے؟ کلاس میں ٹیچر ہے یا کلاس میں ٹیچر نہیں ہے، تو پھر تو فرق نہیں نہ پڑتا۔ کلاس میں ٹیچر ہے تب بھی بچہ ٹیڑھا بیٹھا ہوا ہے، نہیں ہے تب بھی بچہ ٹیڑھا بیٹھا ہوا ہے، تو کیا فرق ہوگا؟ میں اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ کلاس میں ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اٹینٹیو بیٹھی ہو، وہ بچے کو احساس ہو ٹیچر بیٹھی ہوئی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کلاس میں ٹیچر کھڑی ہو کر پڑھائے، بیٹھے ہی نہ، اس کا بیٹھنا نہیں بنتا، اس کا کھڑے ہونا بنتا ہے، وہ کھڑی ہو کر پڑھائے۔ گھر سے ہم پڑھانے آئے ہوئے ہیں، اچھا فرض کیا میں آپ کو ٹرین کر رہا ہوں، میں بیٹھ جاؤں، کیا میں ٹرین کر پاؤں گا؟ کیا آپ ایسے ہی میری بات سنیں گے؟ میں مانتا ہی نہیں۔ اگر میں کھڑا ہو کر بات کر رہا ہوں تو سارے لوگ میری طرف منہ کر کے میری بات سنیں گے۔ اگر میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں تو آدھے لوگوں کو تو میں نظر ہی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، جس کو میں نظر نہیں آ رہا وہ ساتھ والے سے کوئی نہ کوئی گفتگو شنید شروع کرے گا میری طرف، کیونکہ میں اس کو نظر نہیں آ رہا ہوں نا، اور نہ میری نظر میں یہ ہے، نہ وہ 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 ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، کوئی میری نظر میں نہیں ہے۔ نظر میں تب ہوگا جب میں کھڑا ہوں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے نیچے ہیں، مجھے اینڈ تک نظر آ رہا ہے کون کون کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیچر اگر یہاں پر لکھ رہا ہے 2+2=4، اب یہ یہاں لکھ رہا ہے، کان اس کا ادھر ہونے چاہیے، ایک ادھر لکھ رہا ہے، آنکھیں ادھر ہیں، کان ادھر ہیں، ٹیچر کی یہاں پر بھی آنکھیں ہوتی ہیں، تو یہاں لکھ رہا ہے۔ بعض اوقات آپ نے اچھے ٹیچرز کو دیکھا ہوگا، کن کو؟ اچھے ٹیچرز کو، لکھ رہا ہوتا ہے نا، کہتا ہے علی سیدھے ہو جاؤ، اس کو کیسے پتا چلا علی پنگے کر رہا تھا؟ پتا چل جاتا ہے، کبھی نہیں یہ سنا ہے ہم نے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ٹیچر کو کلاس کی کنٹرولنگ کا پتا ہے۔ ٹیچر پی ایچ ڈی کر کے آ جائے، اوریجنل جینون واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، ایک اسکول کے اندر ایک ٹیچر پی ایچ ڈی کر کے آ گیا، اسکول میں پی ایچ ڈی کہاں، اسکول کہاں، اس نے کلاس کو پڑھایا، اتنا اچھا پڑھایا، اتنا اچھا پڑھایا، اتنا اچھا، آج تک اس اسکول میں کسی ٹیچر نے پڑھایا ہی نہیں تھا لیول۔ وہ پرنسپل کے آفس میں گیا تو انہوں نے کہا سر ہم نے آپ کو نہیں رکھنا، آپ کا جو کلاس کا فرسٹ ڈے تھا وہ اچھا نہیں تھا، تو ہمیں آپ سمجھ نہیں آتے۔ اس نے کہا یار کیا بات ہے، وہ میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہوں، وہ 9th کی کلاس ہے، بھائی کیا ہو گیا آپ کو، کیا میں نہیں پڑھا سکتا ان کو؟ کہا جی آپ نے جو پڑھایا ہے نا ایسا تو میں بھی نہیں پڑھا سکتا۔ پرنسپل نے کہا جیسا آپ نے پڑھایا ہے ویسا میں بھی نہیں پڑھا سکتا، لیکن تمہیں میں پھر بھی نہیں رکھوں گا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ زیادہ اچھا پڑھاتا تھا، اسی لیے؟ کیا وجہ تھی؟ سیلری مسئلہ ہوگا کہ پی ایچ ڈی کے ٹیچر کی سیلری نہیں وہ دے سکتا تھا، سیلری کا مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے کہا سیلری کا مسئلہ ہے تو سر میں وہ بھی کم لے لوں گا۔ اس نے کہا وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کا جیسا آپ نے پڑھایا ایسا کوئی بندہ نہیں پڑھاتا میرے اسکول میں، آپ کی سیلری بھی میں پے کر سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے سر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا سر جو آپ پڑھا رہے تھے اگر کلاس آپ کے ساتھ نہیں چل پا رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلاس کو انٹرٹین نہیں کر سکتے، آپ پڑھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ صرف پڑھا رہے تھے، کلاس کو آپ کا پتہ نہیں تھا۔ کلاس اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے، آپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے پڑھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ لگا رہنے دو۔ میری بات سمجھو، بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ لگا رہنا دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کلاس کو انگیج ہی نہیں کیا اپنے ساتھ۔ اچھا ٹیچر کیا ہے؟ کام کرواتا گئے، سیدھے رہیں، جو میں کروا رہا ہوں کتاب نہیں کھلنی چاہیے اتنی دیر، جتنی دیر میں پڑھا رہا ہوں پین بند رہنے چاہیے، جتنی دیر میں پڑھا رہا ہوں کوئی کاپی نہیں کھلنی چاہیے، میرے پڑھانے کے دوران تم لوگ لکھو گے نہیں، کیا تم لوگ لکھو گے بھی نہیں، کتاب بھی نہیں کھولو گے، پین بھی نہیں کھولو گے، جو میں پڑھا رہا ہوں آپ صرف اس کو دیکھو گے۔ سمجھ آ رہی؟ جو کلاس، اس نے کہا سر آپ ہر چیز میں پرفیکٹ ہیں، کلاس کنٹرولنگ کے اندر نیگلیکٹ ہے، کہ اگر آپ سے کلاس کنٹرول ہی نہیں ہو رہی ہے، آپ جتنا مرضی اچھا پڑھا لیں بچہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں آپ کیا پڑھا رہے ہیں۔ جب وہ آپ کی طرف مائل ہی نہیں ہوا، پڑھائی کی طرف مائل ہی نہیں ہے، وہ اپنے کاموں میں لگا ہوا، آپ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر بچہ کیسے پڑھے گا؟ پڑھانے کے لیے بچے کو سب سے پہلے تو پڑھائی کی طرف لے کر آنا پڑے گا۔ اس نے کہا سر جی بچہ وہاں اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، کسی کا دماغ گھر میں لگا ہوا ہے، کسی کا دماغ وہ کمپیوٹر میں لگا ہوا ہے، کسی کا روٹی میں لگا ہوا ہے، کسی کا کرکٹ میں لگا ہوا پیچھے بیٹھے گا، تو کس طریقے سے آپ پڑھا لیں گے؟ پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں پڑھا سکتے۔ آپ یہاں لگے رہے، سارا بورڈ بھر دیں، 7 بورڈ میں ان ٹیچرز کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے چاروں سائڈ پہ بورڈ لگائے ہوتے ہیں،
میں ان ٹیچرز کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے کلاس کے چاروں سائڈ پہ بورڈ لگائے ہوتے ہیں، وائٹ بورڈ، یہاں سے لکھنا شروع کرتے ہیں، یہ بھر دیتے ہیں، پھر یہاں سے لکھنا شروع کرتے ہیں، اس کو بھر دیتے ہیں، اس کو بھر دیتے ہیں، اس کو بھر دیتے ہیں، چاروں سائڈ پہ دیواروں کے اوپر بورڈ لگوائے ہوئے ہیں۔ ایسے ٹیچرز بھی ہیں۔ ٹاپرز ایسے پیدا نہیں ہوتے، ٹیچر بھی اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں۔ بات میں کر رہا تھا وہیں پہ انفرادی توجہ بہت ضروری ہے، اور جس کلاس میں انفرادی توجہ نہیں دی جاتی وہ کلاس کبھی بھی اچھا پلے کر ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ کہ آپ کے ہونے کا بچے کو احساس ہو کہ بھائی کو بیٹھا ہوا ہے، میں ہلا پکڑا جاؤں گا، یاد نہ کیا پکڑا جاؤں گا۔ بچوں نے کتابیں بند کی ہوئی ہیں، 3 نے بند کی ہوئی ہیں، 10 نے کھولی ہوئی ہیں، 4 نے بند کی ہوئی ہیں، 2 نے کھولی ہوئی ہیں، کیا سین ہے یہ؟ اور ٹیچر بھی کلاس میں موجود ہے، انگلش کی کلاس ہو رہی ہے، بچے اردو کا کام کر رہے ہیں، بچے میتھ کا کام کر رہے ہیں، اردو کی کلاس ہو رہی ہے، بچے انگلش کا کام کر رہے ہیں، کیا سین ہے؟ آپ کیا پڑھانے بیٹھے ہو؟ فرض کیا لیکچر آپ لے رہے ہیں اردو کا، بچے انگلش کا بھی کر رہے ہیں، اس کا بھی کر رہے ہیں، اس کا بھی کر رہے ہیں، یہ کون سا لیکچر تھا؟ ڈسپلن ختم ہو گیا۔ انگلش کا لیکچر ہے، ریڈنگ ہو رہی ہے، بچے نے کتاب نہیں کھولی ہوئی، کتاب بند کی ہوئی ہے، رجسٹر کھولا ہوا ہے، یا اپنی کتاب بیگ میں رکھی ہوئی ہے، ہم سایہ ویکھن ڈیا، کون سا طریقہ؟ ٹیچر سب سے پہلے تو کتابیں چیک کریں، سٹینڈ اپ کتاب نہیں ہے، سٹینڈ اپ کتاب کدھر ہے؟ کو پتا ہو جب ٹیچر پڑھاتی ہے تو کتاب ضرور چیک کرتی ہے۔ آپ کے پاس بک انگلش ایک ہی ہے؟ جی ہے۔ آپ کے پاس انگلش ایک کا رجسٹر موجود ہے یا کاپی موجود ہے؟ جی ہے، دکھائیں۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ انگلش کاپی بک آپ کی بک کدھر ہے؟ جی گم گئی تھی۔ 10 دن بچے کے پاس کتاب نہیں ہوتی، ٹیچر کو پتہ ہی نہیں۔ 20 دن کاپی نہیں ہوتی، ٹیچر کو پتہ ہی نہیں۔ جس دن چیک کرنے بیٹھتی ہے، جی مجھے کاپیاں چیک کروائیں جی، یا کوآرڈینیٹر نے کہہ دیا، پرنسپل نے کہہ دیا جی کاپیاں چیک کروائیں، اب ٹیچر بھاگی پھرتی ہے کہ کاپیاں دکھاؤ، کدھر ہیں کاپیاں؟ وہ کہتا ہے گم ہوئی ہوئی ہیں۔ کب سے گم ہوئی ہے؟ 15 دن ہو گئے۔ کیا سین ہے؟ مجھے بھی کل کال آئی تھی، دیکھو کسی بچے کے گھر سے کال آئی، السلام علیکم سر، بچے کی کاپی گم گئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، بچے کی کاپی گم گئی، اس کو نہ کچھ کہیے گا، ٹیچر سے کہیں کہ جی پرنسپل صاحب نے کاپی چیک کرنی تھی، پہلے مس نے چیک کرنی تھی، آپ نے چیک کرنی تھی، آپ ذرا بچے کے ساتھ نا جو ہے وہ اچھا رویہ رکھیے گا، بچے کی کاپی گم گئی تھی۔ یہ ذمہ داری کس کی؟ ٹیچر کی ذمہ داری ہے۔ نوٹس گم گئے ہیں، ٹیچر کی ذمہ داری ہے۔ کاپی گم گئی ہے، ٹیچر کی ذمہ داری ہے۔ پینسل گم گئی ہے، ٹیچر کی ذمہ داری ہے، کسی بچے کی ذمہ داری نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ کوئی بھی بندہ جو ہے نا ہے، چاہے آپ بیٹھے ہیں، چاہے کوئی باہر کا بندہ بھی سنے گا، اس کو ایک ہی ہے، وہ جو بھی پرابلم ہوا وہ ٹیچر کا گناہ ہے، بچے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ بچہ پڑھ نہیں رہا، ٹیچر کا گناہ ہے۔ بچہ لکھ نہیں رہا، ٹیچر کا گناہ ہے۔ بچے کی رائٹنگ گندی ہے، ٹیچر کا گناہ ہے۔ بچہ آپس میں گالی گلوچ کرتا ہے، ٹیچر کا گناہ ہے۔ بچہ بار بار نیچے جا رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، وہ چوتھی منزل پہ جا رہا ہے، کس کا گناہ ہے؟ ٹیچر کا گناہ ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ بچے کی ریڈنگ پرابلم ہے، ٹیچر کا مسئلہ ہے۔ رائٹنگ پرابلم ہے، ٹیچر کا مسئلہ ہے۔ اس کا یونیفارم گندا ہے، ٹیچر کا مسئلہ ہے۔ گندا پہن کے آ جائے، اچھا پہن کے آ جائے، ٹیچر کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے میری کلاس میں بچہ کیسے بیٹھا ہوا ہے۔ کون سا ٹیچر ایسا ہے بتائیں ذرا جو روز لکھ کر بھیجتا ہو بچے کا یونیفارم نہیں پہن کے آیا تھا، بچے کے بوٹ پالش نہیں تھے، بچے کے بال بنے ہوئے نہیں تھے، بچے کی ٹائی نہیں تھی آج، بچے کا بیج نہیں تھا آج؟ کبھی لکھا ہے نوٹ؟ ڈائری کے نیچے لکھا نہیں ہوا امپورٹنٹ نوٹ؟ کتنی دفعہ لکھ کر بھیجتے ہو یہ چیزیں؟ آپ نے صرف یہی چیز لکھی ہوئی ہے، بس ٹھیک ہے جی کام لکھ دو، ڈائری بھر دو، السلام علیکم جاؤ گھر۔ یہ کام نہیں ہے آپ کا۔ جب بچہ صحیح بچہ بن کے ہی نہیں آیا، اسٹوڈنٹ بن کے ہی نہیں آیا، اسٹوڈنٹ کا مطلب کیا ہے؟ طالب علم، تو علم کی طلب کے لیے تو وہ آیا ہی نہیں ہے گھر سے، امی کی جوتی پہنی ہوئی ہے، ابے کا قمیض پہنا ہوا ہے، وہ اسکول میں چلا گیا ہے، کلاس میں کسی نے روکا نہیں ہے، جو ڈسپلن انچارج ہے اس نے روکا نہیں ہے۔ کیسی اسٹڈی ہے؟ اپنی کلاس سے اٹھائیں، ڈسپلن انچارج کے پاس لے کر جائیں، اس بچے کو، یہ مس بیٹھی ہوئی ہے نا، آپ نے اس بچے کو اندر کیسے آنے دیا؟ پیرنٹس سے نمٹنے کے لیے پرنسپل بیٹھے ہوتے ہیں، کوآرڈینیٹر بیٹھی ہوتی ہیں۔ بھائی قانون یہ ہے نا کہ ذمہ داری پیرنٹس کی ہے، وہ ذمہ داری پیرنٹس کی ہے، لیکن کلاس کے اندر وہ بچہ کیوں بیٹھا ہوا ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے نا۔ آج ایک بغیر وردی ہے، کل 3 آئیں گے، پرسوں 5 آئیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں، فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب ہم گھر سے نا مزدوری کرنے نکلے، کیا کرنے نکلے؟ مزدور ہیں ہم، کیا ہیں؟ اسے ٹوٹا ہوا دابڑا دے دو، اسے صحیح والا دے دو، اسے نیا دے دو، اسے پرانا دے دو، اسے کوئی فرق، اسے دھوپ میں لگا دو، اسے سردی میں لگا دو، اسے گرمی میں لگا دو، اسے کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں فرق نہیں؟ وہ کہتا ہے شام کو میں نے 1500 لینا ہے۔ کیا مزدور کہتا ہے میں نے شام کو 1500 لینا؟ وہ 1500 کے لیے آیا ہوا، 1200 کے لیے، 1000 کے لیے آیا ہوا ہے، وہ ان کا کام کرنے نہیں آیا ہوا۔ یہ یاد رکھ لیں، کوئی بھی مزدور جب مزدوری کرنے جاتا ہے وہ کام کرنے کوئی نہیں آیا ہوا، وہ صرف اپنا 1000 کھڑا کرنے آیا ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ
घर से ओरिजिनल तौर पर रिज़्क़ हलाल कमाने निकला हो तो वो फिर मजदूरी करने नहीं आया होगा, वो रिज़्क़ हलाल कमाने आया हुआ है। अगर वो सारा दिन सही मजदूरी करता है, मेहनत सही करता है, तो फिर वो रिज़्क़ हलाल कमाने आया हुआ है, फिर वो मजदूरी करने नहीं आया हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर वो मजदूरी सही से नहीं करता, टाइम पूरा बर्बाद करता है और किसी तरीके से चलो सांस ले लिया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेता हूँ, कौन सा कोई मुझे देख रहा है, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो क्या कर रहा होता है? मजदूरी, रिज़्क़ हलाल नहीं कमा रहा होता। लेकिन जो सारा दिन मेहनत करता है, उस वक़्त को यूटिलाइज करता है, तो वो क्या कर रहा होता है? रिज़्क़ हलाल कमा रहा होता है। क्या कर रहा होता है? रिज़्क़ हलाल कमा रहा होता है। हम लोग सुबह निकलते हैं घर से, 1 बजे तक स्कूल में 1:30 बजे तक होते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि 1 बजे तक जितना मैं काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्या मैंने वो किया? फर्ज किया मेरे में इतनी ताकत है कि मैं 1 बजे तक कम अज़ कम जो है वो बच्चों का काम कंप्लीट करवा भी सकती हूँ, मेरे पास टाइम भी होता है, मैं इनको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लर्निंग करवा के याद भी करवा सकती हूँ। तो अगर मैंने वो लर्निंग नहीं करवाई, करवा सकती हूँ, मेरे पास टाइम है, लेकिन अगर उस टाइम को मैंने बर्बाद कर दिया बैठ कर, या बच्चे अपनी मौज में थे, मैं अपनी मौज में थी, तो मैंने वो टाइम बर्बाद कर दिया, इसका मतलब है आप मजदूर हैं। यू आर नॉट एजुकेटेड। मुअल्लिम नहीं है आप, मुअल्लिम नहीं है। मुअल्लिम में और उस्ताद में बड़ा फर्क है। उस्ताद क्या होता है? उस्ताद होता है किसी को सिखाने वाला। वेल्डिंग सिखाने वाले को भी उस्ताद जी कहते हैं, कि नहीं कहते? मजदूरी सिखाने वाले को, ये राजगीर को भी उस्ताद जी कहते हैं। सिलाई कढ़ाई सिखाने वाले को भी उस्ताद कहते हैं। तो फिर पढ़ाने वाले को उस्ताद क्यों कहते हैं? उसे मुअल्लिम कहते हैं, एजुकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एजुकेटर। उसे टीचर नहीं, उसे एजुकेटर कहते हैं। टीचर तो कोई भी